أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. صدق الله العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد. تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑائی اسے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، میرا اور آپ کا مربی ہے۔ اسے اللہ کے لیے ساری تعریفیں ہیں، جو غفور ہے، غفار ہے، کریم ہے، ستار ہے۔ بعد اس کے آپ کے میرے آقا، دو جہاں کے سردار، سردار الانبیاء پر کروڑہا کروڑ انگنت بے شمار درود و سلام ہو۔ صلی اللہ علی محمد و آلہ و صحابہ وسلم۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، قرآن مجید کی ایک آیت کی میں نے تلاوت کی ہے، اور وہ آیت ہمارے سلسلہ وار درس کی اگلی کڑی ہے۔ پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران، سورہ نمبر 3، اس کے رکو نمبر 17 کی یہ آیت نمبر 161، 161، 160 پر 1۔ یہ آیت مضمون کے اعتبار سے، عنوان کے اعتبار سے پچھلی آیت سے اس کا کوئی خاص ربط اور تعلق نہیں ہے، البتہ اس کا تعلق غزوات سے ضرور ہے، جنگوں سے ضرور ہے، چونکہ سورہ آل عمران میں کچھ رکوات سے ہم لگاتار جنگ بدر، جنگ احد کے تعلق سے لگاتار ہم سنتے آ رہے ہیں، اسی ضمن میں یہ آیت ہے۔ آیت مختصر مگر بڑی جامع ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی، اور دوسرا اس میں لفظ خیانت پر بڑے جامع انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا کہ خیانت کیا چیز ہے، خائن کا انجام، خیانت کرنے والے کا انجام کیا ہوگا، اس کا تذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں بیان کیا ہے۔ آئیے اس آیت کا لفظی ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ سورہ آل عمران، سورہ نمبر 3، آیت نمبر 161۔ اللہ کہتا ہے: وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ، ایسا نہیں ہو سکتا کسی نبی کے لیے ان یغل، کہ وہ غلول کرے، خیانت کرے،
یہاں پر لنبیٍ اس میں عام استعمال کیا گیا، مگر اشارہ ایک خاص نبی کی طرف ہے، وہ ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وما كان لنبي ان يغل، کسی نبی کے لیے ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ مال میں خیانت کرے۔ ومن يغلل، اور اگر کوئی خیانت کرتا ہے، یأتی بما غل، تو وہ کل قیامت میں آئے گا اپنے غل کی گئی چیز سے، خیانت کی گئی چیز کے ساتھ میدان محشر میں حاضر ہوگا۔ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن اپنی خیانت کی گئی چیز کے ساتھ حاضر ہوگا۔ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، پھر ہر نفس کو اس کے کیے کا بدلہ دیا جائے گا، اس کے عمل کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور اس نفس پر کسی بھی قسم کا ظلم نہیں ہوگا۔ یہ اس آیت کا لفظی ترجمہ جو میں نے آپ کے آگے رکھا۔ آئیے اس کی تشریح پھر اس کی تفسیر کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ بہت ہی جامع آیت ہے، بہت ساری باتیں اس ضمن میں آج ہم کو سننے میں آئیں گی کہ یہ خیانت آخر کیا چیز ہے، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے خیانت کس چیز کو قرار دیا۔ اللہ کہتا ہے وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ، کسی نبی کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ خیانت کرے۔ بات عمومی بیان کی گئی کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ نبی کبھی خیانت کرے۔ اس آیت میں خیانت جو کہا گیا ہے وہ مال غنیمت کی چوری کو کہا گیا ہے۔ احادیث مبارکہ میں جہاں پر بھی غلول کا تذکرہ آیا ہے وہاں پر بالخصوص مال غنیمت کی چوری کی طرف اشارہ ہے۔ اس لیے بعض مفسرین نے یہ کہا ہے کہ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تذکرہ آیا وہ اس لیے آیا کہ جبل رمات پر جو 50 تیر انداز مقرر تھے غزوہ احد میں، وہ بھی جب انہوں نے اپنا مورچہ چھوڑا تو یہ کہتے ہوئے مورچہ چھوڑا تھا کہ غنیمہ غنیمہ غنیمت غنیمت، تو غنیمت کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے مورچہ چھوڑا، نبی کی مخالفت کی اور امیر کی مخالفت کی۔ تو اللہ تعالیٰ انہیں تنبیہ کر رہا ہے اور کہتا ہے کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے، یہ خیال کر رکھا ہے کہ میرا نبی تمہیں مال غنیمت دینے میں خیانت کرے گا، تم کو مال غنیمت میں حصہ نہیں دے گا؟ اگر تمہارا یہ خیال ہے، تمہارا یہ گمان ہے تو یہ غلط ہے، کیونکہ کسی نبی سے ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کی ذمہ داری پہ اس کے پاس کوئی امانت ہو اور اس میں خیانت کرے۔ اگر یہ جیت جو غزوہ احد میں پہلی دفعہ اگر ہو جاتی، مال غنیمت سارا کا سارا جمع ہو جاتا، تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ نبی محترم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت میں کوئی چیز چھپاتے اور کسی کا حصہ نہ دیتے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف براہ راست اشارہ کرنے کے بجائے انبیاء کی صفت بیان کر دی کہ یہ میرے نبی ہی کیا، کسی بھی نبی سے امانت میں خیانت کا تصور ہو ہی نہیں سکتا۔ وما كان لنبي ان يغل، کسی نبی سے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ مال میں خیانت کرے۔ تو یہاں پر مال غنیمت میں چوری کو یا مال غنیمت کی چیزوں کو چھپانے کو غلول کہا گیا، یعنی مال میں خیانت کرنا کہا گیا۔
اس کے تعلق سے غزوہ بدر کے تعلق سے بھی ایک حدیث آئی ہے اسی آیت کے تعلق سے، جو کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس آیت کی تفسیر میں شمار ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ آیت غزوات سے تعلق رکھنے والی ہے، حالانکہ اسی سورہ آل عمران میں گزشتہ 2 رکوعات میں اللہ تبارک تعالیٰ نے غزوہ احد کا جہاں تذکرہ کیا، ضمناً غزوہ بدر کا بھی اللہ نے تذکرہ کیا ہے، تو یہ آیت غزوات سے تعلق رکھنے والی ہے۔ تو اس آیت کی تفسیر میں ہمیں ایک حدیث ملتی ہے اس آیت کے پہلے ٹکڑے کے تعلق سے، بالخصوص سورہ آل عمران کے آیت نمبر 161 کے پہلے ٹکڑے کے تعلق سے ہمیں ایک حدیث ملتی ہے۔ یہ حدیث سنن ابو داؤد کی حدیث نمبر 3971 اور سنن ترمذی کی حدیث نمبر 3009 ہے۔ اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو مفسر قرآن ہیں۔ وہ کہتے ہیں نزلت هذه الآیہ، یہ جو آیت ہے نازل ہوئی، کون سی آیت؟ وما كان لنبی ان یغل، کہ کسی نبی کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ خیانت کرے۔ سورہ آل عمران کے آیت نمبر 161 یہ کب نازل ہوئی؟ فی قطیفۃ حمراء فقدت یوم بدر، غزوہ بدر میں ایک لال چادر جو مال غنیمت کا تھا وہ مل نہیں رہی تھی۔ غزوہ بدر میں لال رنگ کی چادر ڈھونڈنے پر بھی کیا ہے نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس وقت فقال بعض الناس، لوگوں میں سے بعض لوگوں نے کہا، تفسیر طبری وغیرہ میں آتا ہے منافقوں نے کہا، باقاعدہ ایک روایت ملتی ہے، بعض لوگوں نے کہا، کیا کہا؟ لعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخذها، ممکن ہے ہو سکتا ہے اچھی خوبصورت چادر تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے پسند کر لیا ہو، لے لیا ہو۔ بعض لوگوں نے اس طرح کہا، فانزل اللہ عز وجل، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس موقع پر اس آیت کو نازل کیا، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 161، وما کان لنبی ان یغل، آخر تک، یعنی کسی نبی کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ خیانت کرے۔ یعنی مال غنیمت اصل میں کسی کی جائیداد نہیں ہوتی، کسی کی میراث نہیں ہوتی، کسی کا مال نہیں ہوتا۔ مال غنیمت اصل میں یہ حق ہوتا ہے ان لوگوں کا جو جہاد میں شریک ہوتے ہیں، غزوے میں شریک ہوتے ہیں اور غازی بن کر آتے ہیں، ان کا اس میں حصہ ہوتا ہے۔ نبی بھی اپنی مرضی سے اس میں اپنا حصہ نہیں نکال سکتا، جیسا کہ احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ انشاءاللہ چند احادیث آپ کے آگے رکھوں گا کہ صرف خمس، 5واں حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے نکال دیتے، باقی بچا ہوا پورا غازیوں میں تقسیم کر دیتے، سپاہیوں میں تقسیم کر دیتے۔ تو سنن ابو داؤد اور سنن ترمذی کی حدیث سے ہمیں سورہ آل عمران آیت نمبر 161 کی جو تفسیر اور اس کا جو مفہوم معلوم ہوا کہ بعض لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے تعلق سے یہ کہہ دیا کہ ہو سکتا ہے وہ لال چادر جو ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے پسند کیا ہو اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لے لیا ہو۔ تو اللہ نے کہا کہ نبی خمس کے نکالنے سے پہلے اپنی کوئی چیز جو پسند ہے وہ لے لے، یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ نبی سب سے پہلے دوسروں کے حقوق ادا کریں گے، پھر اپنے حق کا سوچیں گے۔ دیکھیے کتنی پیاری نصیحت ملتی ہے کہ جب حقوق ادا کرنے کی باری آئے، حق لینے کی باری آئے، تو سب سے پہلے حقوق العباد کا خیال رکھنا چاہیے، دوسروں کا حق ادا کرنا چاہیے، پھر خود کا حق لینے کی سوچنا چاہیے۔ آج مسلمانوں کا تو یہ حال ہے کہ سب سے پہلے یہ سوچ لیتے ہیں کہ مجھے مل جائے، پھر بچ جائے تو کسی کو ملے یا نہ ملے اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے، یا یہ کہتے ہیں کہ پہلے مجھے مل جائے پھر میں سب کا خیال رکھوں گا۔ نہیں، حقوق ادا کرنے کے تعلق سے، حقوق ادا کرنے کے تعلق سے سب سے پہلے یہ دیکھا جائے کہ دوسروں کا حق ادا ہو گیا، پھر میں میرا حق لوں گا، میں حق لے کر رہوں گا، مگر پہلے دوسروں کا حق ادا ہو جائے، خود کا حق بھی نہ چھوڑے اور کسی کا حق بھی نہ مارے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتنے ہی غزوات ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت کا خمس نکال لیتے، 5واں حصہ نکال لیتے، اس کے بعد دوسروں میں تقسیم کر دیتے۔ وہی خمس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر بار بھی چلتا تھا۔
یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جتنا مال، حالانکہ مال غنیمت بہت زیادہ آیا ایک زمانے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں مال غنیمت آتا، یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال آتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں خیرات بھی کر ڈالتے، شام تک سارا مال خیرات کر ڈالتے، پھر گھر میں کچھ نہ رہتا، یہاں تک کہ کوئی نہ کوئی چیز ادھار بھی رکھنی پڑتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حال تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و خیرات کا، سخی ہونے کا، اتنا زیادہ مال آتا تھا پھر بھی خیرات کرتے۔ تو پہلے دوسروں کا خیال رکھتے، پھر اپنا حق لیتے۔ اللہ نے کہا کسی نبی کے لیے، نبی محترم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیا، کسی بھی نبی کے لیے لائق نہیں ہے کہ وہ مال میں خیانت کرے، بالخصوص مال غنیمت میں۔ تو میرے نبی کیا خیانت کریں گے؟ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ نے کہا کہ وَمَن يَغْلُلْ، لہذا جو کوئی خیانت کرے گا، جو کوئی غلول کرے گا، یأتی بما غل یوم القیامہ، تو وہ اپنے غلول کیے گئے مال کو لے کر قیامت میں آئے گا۔ اب اس کے لیے سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ غلول ہے کیا چیز۔ جیسا کہ میں نے مختصر طور پر تمہیداً طور پر کہا کہ غلول کہتے ہیں مال غنیمت میں چوری کو، مال غنیمت کی چیزوں کو چھپانا تاکہ وہ اپنا ہو جائے اور دوسروں کو نہ ملے۔ بالخصوص غلول کی تعریف اس آیت کے مطابق یہاں پر یہ ہے، ورنہ غلول عربی زبان میں خیانت کرنے کو بھی استعمال کیا گیا، یعنی کہ ظلماً کسی کی کوئی چیز ہڑپ لینا، یہ بھی خیانت میں داخل ہے۔ ظلماً کسی کی زمین ہڑپ لینا، کسی کا مال غبن کر جانا، یہ بھی غلول اور خیانت میں داخل ہے۔ اس کے علاوہ کوئی امانت رکھے، اس امانت کو کھا جائے، یہ بھی غلول میں داخل ہے۔ اس آیت میں چونکہ غزوات سے جڑی ہوئی آیت ہے، یہاں پر غلول سے مراد مال غنیمت میں چوری کو کہتے ہیں۔ جیسا کہیے ہم چند حدیثیں لفظ غلول کو، لفظ خیانت کو، مال غنیمت کی چوری کو سمجھنے کے لیے چند حدیثیں ہم دیکھ لیتے ہیں۔ بہت ساری حدیثیں آج ہمیں دیکھنا ہے، اس لیے باتوں میں روانگی نظر آئے گی، تھوڑا اسپیڈ نظر آئے گا، سمجھنے کی کوشش کیجیے انشاءاللہ۔ مختصر اور جامع آیت ہے، جلد سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ۔ ایک بڑی پیاری حدیث ہے، بہت سارے نکات نکلتے ہیں اس سے۔ حدیث ہے سنن ابو داؤد کی، حدیث نمبر 2943، 2943۔ یہی حدیث صحیح ابن خزیمہ میں بھی ہے، حدیث نمبر 2369۔ یہی حدیث مستدرک علی الصحیحین للحاکم میں بھی ہے، حدیث نمبر 1472۔ اس حدیث کے راوی عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں، وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، یعنی بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو کہ صحابی رسول ہے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اگر ہم نے کسی کو کسی چیز کا حاکم مقرر کر دیا، کسی کام پر ہم نے اس کو عامل بنایا، حاکم بنایا، ذمہ دار بنایا، فرزقناه رزقا، پھر اس کی اجرت بھی طے کر دی۔ بڑی غور کرنے والی بات ہے۔ یہ خاص طور پر ایسی حدیثیں ہیں، کتاب الامارات یعنی حکومتوں کے بیان میں ایسی حدیثیں آتی ہیں، اور افسوس بھی کرنا پڑتا ہے کہ مسلمانوں کو جو اللہ اس کے رسول کے دل دادا اپنے آپ کو کہتے ہیں، شیدائی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ایسی حدیثیں ہمارے علم میں نہیں ہیں۔ کیوں نہیں ہے؟ جب ہمیں حکومتوں کا اتنا شوق ہے، ہمیں پالیٹکس کا اتنا شوق ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی زمین پر اللہ کے احکامات نافذ ہوں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرمودات کہاں چلے گئے؟ ہماری زندگیوں سے تو غائب ہے۔ دیکھیے سنن ابو داؤد، صحیح ابن خزیمہ اور مستدرک حاکم کی حدیث،
بریدہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کی راوی کیا کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من استعملنا علی عمل، ہم نے کسی کو کسی جگہ پر حاکم مقرر کیا، عامل مقرر کیا، ذمہ دار مقرر کیا، فرزقناہ رزقا، اس کی اجرت بھی طے کر دی، اس کی پیمنٹ بھی طے کر دی، اس کی تنخواہ بھی طے کر دی، فما اخذ بعد ذلك فهو غلول، اب وہ اس کے علاوہ اگر کوئی چیز دوسری اختیار کرتا ہے، دوسری چیز لے لیتا ہے، فہو غلول، وہی خیانت ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی ایک حاکم کو ایک جگہ ذمہ داری دے کر رکھا گیا، حاکم بنا گیا، ہر مہینہ اس کو تنخواہ ملتی ہے، وہی تنخواہ اس کی محنت کی کمائی ہے۔ کسی کی کوئی امانت آ جائے تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائے، وہ اس میں سے غبن کر جائے، ہضم کر جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فہو غلول، یہی تو مال میں خیانت کرنا ہے۔ اس آیت میں ایک اور مفہوم ہے جو اس حدیث کا ایک اور مفہوم ہے جو اصل مفہوم ہے، وہ یہ ہے کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ایک زکوٰۃ کلیکٹر کو ہم مقرر کریں، ٹیکس کلیکٹر کو ہم مقرر کریں، عامل کو جو زکوٰۃ کلیکٹ کرے گا، وہ زکوٰۃ لے کر آئے ذمہ داری سے، جبکہ اس ٹیکس کلیکٹر کے لیے ہم نے اجرت بھی طے کر رکھی ہے، ہر مہینہ اس کو پیمنٹ ملتی ہے۔ جب وہ لوگوں کے پاس جائے، خوب سارا زکوٰۃ لائے بیت المال کے لیے، لانے کے بعد اس میں کچھ مال دے، کچھ مال رکھ لے اور بتائی نہیں کہ لوگوں نے کیا دیا ہے، فہو غلول، وہ کیا ہے؟ یہی مال میں خیانت کرنا ہے۔ اسی طرح اس حدیث میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جب جنگ ختم ہو جائے، جنگ کا ایک عام اصول تھا مال غنیمت کا کہ مال غنیمت جو لے لے، جو لوٹ لے، اس میں سے ہی اس کو وہ چیز دی جاتی، کیونکہ جس کو جو چیز پسند ہوتی وہ وہی کلیکٹ کرتا تھا۔ تو جب بٹوارا ہوتا تھا، تقسیم ہوتی تھی، تو اس میں سے ہی اس کو وہ چیز دی جاتی۔ تو لوگ مال غنیمت کو لوٹتے اور کوئی پسندہ چیز اگر اس میں ہوتی اور یہ شک آتا انہیں کہ یہ شاید مجھے نہ ملے، تو اس کو چھپا دیتے تاکہ نہ نبی کے وسلم کے پاس کے حاضری ہو، نہ اس میں کوئی بٹوارا ہو، نہ کوئی تقسیم ہو، ایک اگر چھپا لیتے تھے۔ تو آپ نے کہا کہ مال غنیمت کوئی لے کر آئے اور اس کو چھپائے یا اس میں چوری کرے، فہو غلول، جبکہ اس میں سے اس کو حصہ ملنے والا ہے، فرزقناہ رزقا، اس میں سے اس کو حصہ ملنے والا، تب بھی وہ اس کو چھپائے، فہو غلول، یہ کیا ہے؟ یہ تو غلول کہلاتا ہے۔ اسی طرح ایک بڑی ہی پیاری حدیث، میں سمجھتا ہوں اس حدیث کو ہر اس شخص کو یاد رکھنا چاہیے جو بالخصوص گورنمنٹ کے جابس کر رہے ہیں، بالخصوص جو ایسے جابس کر رہے ہیں جہاں سے ان کو اچھی خاصی تنخواہ مل رہی ہے، مطلب تنخواہ مل رہی ہے گورنمنٹ کی طرف سے، یا پھر ایسے جاب جہاں پہ تنخواہ تو مل رہی ہے مگر ساتھ ہی ساتھ دوسرے ضمنی کام بھی بہت سارے آتے ہیں، یا یوں سمجھ لیجئے جہاں پر رشوت کے کئیوں دروازے کھلے ہوئے ہیں، یا لوگ عزت کر کے لا کر مال دیتے ہیں، کھلاتے پلاتے ہیں، تحفے تحائف جہاں بھیجتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے خاص حدیث ہے، یہ حدیثیں یاد رکھنا چاہیے۔ یہ جو حدیث آپ کے آگے سنا رہا ہوں، یہ حدیث پھر سے سنن ابو داؤد ہی کی ہے، اسی حدیث کے نیچے والی حدیث ہے یہ، وہ اوپر والی جو حدیث تھی سنن ابو داؤد کی 2943 تھی، یہ 2945 ہے۔ اسی طرح صحیح ابن خزیمہ کا بھی حوالہ دیا تھا، 2369 دیا تھا، اس کا جو ہے 2370 ہے، وہ 69 تھا، یہ 70 ہے۔ اسی طرح مشترک حاکم کا حوالہ دیا تھا، حدیث نمبر 1472، یہ 1473، انہیں اس کے بعد والی یہ حدیث ہے، بڑی ہی پیاری حدیث ہے، غور کیجیے اس حدیث پر۔ اس حدیث کے راوی مستورد بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، وہ کہتے ہیں قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم
یقول، میں نے سنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے، من کان لنا عاملا، بہت ہی پیاری حدیث ہے، غور سے سنیے، شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم، من کان لنا عاملا، اگر ہم نے کسی کو عامل مقرر کیا، یہاں عامل سے مراد چھوچا اور جانتا اور جادو کرنے والا نہیں ہے، حاکم، ذمہ دار، ٹیکس کلیکٹر، زکوٰۃ کا جمع کرنے والا، گورنر، یہ سارے معنی اس میں آتے ہیں۔ من کان لنا عاملا، اگر ہم نے کسی کو حاکم مقرر کیا، ذمہ دار مقرر کیا، فَلْيَكْتَسِبُ الزَّوْجَ، اس کی شادی نہیں ہوئی ہے تو اپنے لیے شادی کر سکتا ہے، اپنے لیے بیوی اختیار کر سکتا ہے۔ کس بنا پر؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ کس بنا پر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک گورنر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک حاکم ہے، لوگ عزت سے لڑکی دیں گے، اس عزت کی بنا پر شادی کر سکتے ہو، بیوی نہیں ہے تو بیوی رکھ سکتے ہو۔ کیا معلوم ہوا اس بات سے؟ اچھی گورنمنٹ کی جاب اگر مل جائے، 1,00,000 1.5 لاکھ مہینہ، اس گورنمنٹ کی جاب کی بنیاد پر بالکل شان مارتے ہوئے کہہ سکتے ہو کہ اتنی بڑی نوکری ہے، اچھی خوبصورت نوجوان لڑکی دو، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ تبھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، آئے کیا کہتے ہیں، فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ خَادِمٌ فَلْيَكْتَسِبْ خَادِمًا، اگر اس کے پاس اس کے گھر میں نوکر چاکر نہیں ہے تو اسی کی بنیاد پر وہ ہم سے نوکر چاکر بھی لے لے، اس کے گھر میں مہیا کر دیں گے۔ نوکر چاکر نہیں ہے، خادم نہیں ہے، تو اس کے حاکم، چونکہ ہم نے اس کا مقرر کیا ہے، ہم اس کو نوکر چاکر بھی دے دیں گے، خادم بھی دے دیں گے جو اس کی خدمت کریں گے، اس کے گھر والوں کی خدمت کریں گے۔ گویا کہ مالک بھی بن رہا ہے، خدام اس کے گھر پہ سینٹرل گورنمنٹ کی طرف سے مل رہے ہیں یا اسٹیٹ گورنمنٹ کی طرف سے مل رہے ہیں، مل سکتے ہیں۔ دیکھیے کیا زبردست تصور ہے۔ میں پچھلی بار کہتا ہوں کہ اللہ کی زمین پر یقیناً حکومت کریں گے، پہلے علم تو حاصل کریں گے دین اسلام کا کہ کیا ہونا چاہیے، کیا نظام کیا ہونا چاہیے۔ آخر صرف نظام قائم کرنے کی بات کرنے سے کچھ نہیں ہونے والا، اس نظام کی اسٹڈی بھی کرنی ہوگی کہ وہ نظام کا طور طریقہ کیا ہوگا، وہ سسٹم اڈاپٹیشن کیا ہونا چاہیے۔ یہ سسٹم اڈاپٹیشن اگر کسی کو مقرر کرے کسی پوسٹ پر، کلاس 1 کلاس 2 کلاس 3 آفیسر اگر بنائے تو فیسلٹی دینا چاہیے، دے سکتے، کوئی حرج نہیں ہے۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ مَسْكَنٌ، بیچارہ اتنا سیدھا سادہ، اتنا شریف ہے کہ گھر بھی نہیں اس کے پاس، اس نوکری سے پہلے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حاکم بنائے جانے سے پہلے مال ہی نہیں تھا کہ تو گھر کہاں سے بنائے گا۔ اگر گھر نہیں ہے اس کے پاس رہنے کے لیے، فَلْيَكْتَسِبُ مَسْكَنًا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ہم اس کو گھر بھی دے دیں گے رہنے کے لیے۔ معلوم ہوا کہ اگر اسلام مملکت قائم ہے اور کسی کو ذمہ دار کر رہے ہیں کسی جگہ پر، کوئی جاب، کوئی نوکری، کوئی ذمہ داری اگر دے رہے ہیں، تو گورنمنٹ کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کی ضروریات، بنیادی ضروریات کو پورا کریں، جیسے کہ آپ سر یہاں پورا کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اس کا یہ حق ہے، وہ لے سکتا ہے۔ اگر اس کے پاس گھر نہیں ہے تو ہم اس کو گھر بھی دیں گے۔ اس کے بعد اس حدیث کے راوی ابو بکر کہتے ہیں اخبرت ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا، کیا کہا، من اتخذ غیر ذلک فهو غلول، اس کے بعد بھی اگر اس کے علاوہ کوئی چیز وہ لیتا ہے تو وہ غلول ہے، مال میں خیانت کرنا ہے، ذمہ داری کو ادا نہ کرنا ہے۔ یہ جو ذمہ داری، یہ جو جاب ہے، ایک امانت ہے، اس میں خیانت کرنا ہوگا، یعنی کہ سب کچھ اس کو گورنمنٹ کی طرف سے یا
دارالمملکت کی طرف سے سب کچھ مل رہا ہے، پھر بھی اگر وہ اس میں کیا کرے، کام کر رہا ہے، ذمہ داری ادا کر رہا ہے، کسی نے کوئی چیز دے دیا، تحفہ دے دیا، صاحب ہمارا کام کر دو 50,000 روپے لے لو، وہ بھی کھا رہا ہے، کسی نے دعوت دے دی مرغ مسلم کی، وہ بھی کھا رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ لوگوں کے تعلقات ایسے ہیں، میرے تعلقات ایسے ہیں، آپ نے کہا اس کے علاوہ کچھ بھی لیتا ہے وہ خیانت میں داخل ہے، مال میں خیانت کرنے میں داخل ہے، فہو غلول۔ معلوم ہوا کہ اگر گورنمنٹ کی نوکری مل جائے 1,00,000 1.5 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ کی یا 50,000 کی، تو جو دیا گیا ہے وہ لے لے خوشی خوشی، اس کے علاوہ رشوت کے دروازے کھول کھول کر اپنا پیٹ حرام مال سے نہ بھرے، اپنا پیٹ حرام مال سے نہ بھرے، اس کے علاوہ کوئی چیز نہ لے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ غلول۔ غلول کے تعلق سے میں نے یہ 2 حدیث آپ کے آگے رکھی کہ غلول کہتے کس کو، غلول کا تصور کیا ہے، خیانت کس کو کہتے ہیں، مال غنیمت میں چوری جو کی جاتی ہے یا مال غنیمت کو جو چھپایا جو جاتا ہے اس کو کہتے ہیں غلول یا خیانت، یا ذمہ داری دی جائے، اس ذمہ داری کی جو اجرت ہے اس کے ساتھ ساتھ دوسری چیزیں لینے لگے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ غلول کہتے ہیں یا خیانت کہتے ہیں۔ اب اللہ تبارک تعالیٰ نے وعید سنائی اور کہا وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو مال میں چوری کرے گا یا مال میں خیانت اختیار کرے گا، اللہ کہتا ہے وہ قیامت میں اپنے مال کو لے کر لادے ہوئے، اپنے کاندھوں پر لادے ہوئے حشر کے میدان میں پہنچے گا۔ اس آیت کے ٹکڑے کی تفسیر بہترین انداز سے بے شمار حدیثوں میں ہمیں ملتی ہے، جیسا کہ ایک حدیث ہم دیکھتے ہیں جو صحیح بخاری کی حدیث ہے اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، کس ضمن میں کہ جو مال میں خیانت کرے گا وہ کل قیامت میں اس خیانت کردہ مال کو اپنے کاندھے پر اٹھا کر حشر کے میدان میں پہنچے گا، یعنی بہت زیادہ خستہ حالت میں ہوگا، پریشان حال ہوگا۔ حدیث صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2597 2597 اور 7174 7174، اور صحیح مسلم کے اندر بھی یہ حدیث ہے، حدیث نمبر 1832 1832۔ اس حدیث کے راوی ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ کہتے ہیں قال استعمل النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجلا من الازدی یقال له ابن العتبیہ علی الصدقہ۔ ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک شخص کو جو ازدی قبیلے کا تھا، اس کو لوگ ابن عتبیہ بھی کہتے تھے، ابن عتبیہ، اس کو مقرر کیا ٹیکس کلیکشن کے لیے، زکوٰۃ کے جمع کرنے کے لیے اس کو مقرر کیا۔ غور سے سنیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، بہت سارے نقطے اس میں نکلتے ہیں۔ فلما قدم، جب وہ شخص زکوٰۃ کلیکٹ کر کے آیا، زکوٰۃ کا مال لے کر آیا، قال، کہا اس نے ھذا لکم وھذا اہدی لی، اور صحیح بخاری کے الفاظ ہیں۔ ان احادیث کو سن کر ہمیں اپنے غریبہ میں منہ یا اپنے غریبہ میں جھانک کر دیکھنا چاہیے، منہ ڈالنا چاہیے، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کہاں ہیں، ہم ہماری نوکریوں کے تعلق سے ہمارا طور طریقہ، ہمارا سلوک کیسا ہے، ہمارا رجحان کیسا ہے۔ تو کیا کیا ازدی قبیلے کے اس شخص نے، جب وہ زکوٰۃ کا مال لے کر آیا تو آنے کے بعد اس نے کہا ھذا لکم، یہ لیجیے آپ کا زکوٰۃ کا مال، یہ لیجیے آپ کا زکوٰۃ کا مال، وھذا اہدی لی، اور یہ جو ہے
یہ مجھے ہدیتاً طور پر دیا ہوا ہے. میں جب لینے کے لیے جاتا ہوں تو اب لوگوں سے تعلقات ہو جاتے ہیں. جب بار بار لوگوں سے ملتے ہیں سلام آداب اخلاق کی بنیاد پر تعلقات ہے, تو لوگ تعلقات کی بنیاد پر لوگوں نے مجھے کیا دیا؟ ہدیہ دیا, ہدیہ تحفہ دیا. تو یہ ہدیہ یہ تحفہ میرا ہے, یہ ہدیہ اور تحفہ میرا ہے. قال فہلا جلس فی بیت ابیہ او بیت امہ فینظر یہدی لہ ام لا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات معلوم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے لیے کھڑے ہو گئے, خطبے کے لیے صحابہ کے درمیان کھڑے ہوئے. بہت ہی زبردست انداز سے, بہت ہی زبردست پیرائی سے, لاجیکلی منطق کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زبردست بات سمجھائی. مگر یہ حدیث ہے, صحیح بخاری کی حدیث. کیا کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے لیے کھڑے ہوئے, صحابہ کے درمیان خطبہ دیا اور کہا فَحَلَّا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِهِ أَوْ بَيْتِ أُمِّهِ. یعنی وہ شخص جس نے زکوٰۃ کا مال لے کر آیا اور کہتا کہ یہ تمہارا ہے اور یہ مجھے ہدیے کے طور پر دیا گیا ہے, تو وہ کیوں اس طرح نہیں کرتا کہ وہ بیٹھ جاتا اپنے ماں کے گھر پر یا باپ کے گھر پر. یہاں نوکری کرنے کے بجائے, یہاں عامل بننے کے بجائے, یہاں جاب کرنے کے بجائے اپنے گھر میں, اپنے باپ کے گھر میں یا ماں کے گھر میں بیٹھ جاتا. فَيَنْظُرُ يُهْدَى لَهُ أَمْ لَا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو ہدیہ کون دیتا ہے اور کون نہیں دیتا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو ہدیہ کون دیتا ہے اور کون نہیں دیتا ہے. کیا معلوم ہوا اس سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدیے کی اصل جڑ بتلائی کہ ہدیہ اور تحفہ جو تمہیں ملا ہے وہ تمہاری صلاحیت, تمہارے تعلقات کی بنیاد پر نہیں. تم یہاں جاب کرتے ہو, تم یہاں کام کرتے ہو, تم یہاں پر ٹیکس کلیکشن کے لیے مقرر ہو, اس لیے لوگ تم کو ہدیہ دے رہے ہیں, اس لیے لوگ تم کو خوش کر رہے ہیں, تم ان کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہو. جاؤ گھر میں بیٹھ کر دیکھو پھر تمہیں کیا ملتا ہے. بہت زبردست, عام زبان میں کہا جائے تو تانا ہے یہ. جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز ہے سمجھانے کا, ایک طور طریقہ ہے سمجھانے کا, خاص طور پر قیامت تک آنے والے ان رشوت خوروں کے لیے جو کہتے ہیں صاحب میں تو میرا کام کر رہا ہوں, وہ جو آتے ہیں کسٹمر کہیے یا جو ہیں وہ تعلقاتی ہیں, اگر وہ ایک آدھ بار مرغ مسلم کی دعوت کھلاتے تو کیا حرج ہے. اگر وہ میرے گھر پر اپنے کھیت کے 10 تھیلے چاول بھیج دیں, گیہوں بھیج دیں تو کیا حرج ہے اس میں. وہ تو میرے لیے تحفہ بھیج رہے ہیں, ہدیہ بھیج رہے ہیں, گفٹ دے رہے ہیں. اللہ معاف کرے, آج کے زمانے میں یہی ہو رہا ہے, آج کے دور میں یہی ہو رہا ہے. لوگ جب اپنا کام نکلوانا چاہتے ہیں تو صاحب تحفہ ہے ہماری طرف سے, رکھ لیجئے تحفہ ہے, یہ کہہ کر گفٹ دیتے ہیں اور لوگ اس کو لے لیتے ہیں, جبکہ ان کو کام نکلوانا مقصد ہوتا ہے. اور اس شخص کو جو تحفہ اور ہدیہ لے رہا ہے اس کو بھی پتا ہے کہ اس کو یہ جو مال مل رہا ہے یہ اسی نوکری جاب اور اسی کام ہی کی وجہ سے مل رہا ہے. اگر ایک گھر میں بیٹھا رہتا ہے تو کوئی پوچھتا بھی نہیں تھا اس کو, اس کی کوئی وقت اور حیثیت نہیں ہوتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی بات کہی 1450 سال پہلے. صحیح بخاری کی حدیث, حدیث نمبر 2597, کہتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہی بات ہے تو یہ اپنے باپ کے گھر میں یا ماں کے گھر میں کیوں نہیں بیٹھا رہتا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو کون ہدیہ دیتا اور کون نہیں دیتا. آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں والذی نفسی بیدہ, قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے, لا یأخذ احد منہ شیئا الا جاء به یوم القیامت یحملہ علی رقبتہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ کوئی شخص تم میں سے ایسا نہیں ہے کہ کوئی چیز مال غنیمت میں سے یا زکوٰۃ کے مال میں سے کوئی چیز لے لے, چھپا لے, چرا لے یا بول کر بھی لے لے. جیسا کہ یہ صحابی رسول ہے, اگر یہ بول کر بھی لے لے, کوئی مال میں سے, زکوٰۃ کے مال میں سے, بیت المال کے مال میں سے بول کر بھی اگر لینا چاہتا ہے, الا جاء به یوم القیامت, تو وہ قیامت کے دن کس حالت میں آئے گا, یحملہ علی رقبتہ, اس مال کو اپنے کاندھے پر اٹھا کر آئے گا, اس مال کو اپنے کاندھے پر اٹھا کر آئے گا. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کیا ہے 10-20 ہزار کا نوٹ کا گٹا ہوگا, کاندھے پر رکھنے میں کیا پریشانی ہے. ایک آدھ
सोने चांदी के अशरफे से भरा हुआ थैला होगा, कांधे पर लादने में क्या फर्क है? अरे अल्लाह के बंदे, ये एक बार रिश्वत लेने के ताल्लुक से नहीं है, जिंदगी भर कितनी रिश्वतें लिया होगा तूने, कितना माल लोगों का खाया होगा सिर्फ ताल्लुकात की बुनियाद पर, कितने पैसे और गिफ्ट और तोहफे ताइफ उनसे ऐंठे होंगे तूने, वो सारा माल जो जिंदगी भर का है अपने कांधे पर उठाकर पहुंच सकेगा? यही अंदाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे हदीस में समझाया और कहा, इन कान बईर लहू रुगा, अगर उसने ऊंट छुपाया होगा, ऊंट लिया होगा, ऊंट के अंदर खयानत की होगी, तो उस ऊंट को अपने कांधे पर लादे हुए आएगा जो कि चिल्ला रहा होगा, पुकार रहा होगा। देखिए, एक बार खयानत करने का आप तज़किरा कर रहे हैं, और मैंने कहा कि जिंदगी भर अगर जितनी मर्तबा ऐसी खयानत किया होगा उतनी सारी चीजें अपने कांधे पर लादे हुए लाएगा। औ बकरतल्लाहा खुवार, या गाय में अगर खयानत किया होगा, गाय बैल वगैरह में, वो अपने कांधे पर लाएगा और वो उसमें आवाज होगी, पुकार रहा होगा वो भी। औ शातन तैअरु, या बकरी को उसने चुराया होगा, बकरी को हजम किया होगा, गबन किया होगा, वो लाद कर लाएगा अपने कांधे पर और वो चिल्ला रहा, वो चिल्ला रही होगी बकरी। सुम्मा रफ़अ बियदिही हत्ता रअयना गुफ़रत इब्तैही, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बाद अपने हाथों को उठाया, इतना उठाया, सहाबा करम कहते हैं कि हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बगल की सफेदी हमने देख ली, बगल की सफेदी हमने देख ली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि खुतबा देने के लिए खड़े थे, मेंबर पर थे, हाथ उठाने पर बगल की सफेदी नजर आ जाती है। ऐसा नहीं कि आप सल्लम लेवल में थे और आप सबने इतना उठाया कि हाथ पीछे चले गए। आप सल्लम ऊंचाई पर थे, खुतबा देने के लिए खड़े थे, हाथ उठाया तो जो लोग नीचे थे उनको बगल की सफेदी नजर आई। आप सल्लम उसके बाद कहते अल्लाहुम्मा हल बल्लगतु, अल्लाहुम्मा हल बल्लगतु फलासा। आप सल्लम ने कहा, अल्लाह क्या मैंने बात पहुंचा दी, अल्लाह क्या मैंने बात पहुंचा दी। 3 बार सल्लम ने यही बात कही। सही बुखारी से मुस्लिम हदीस। इससे क्या मालूम होता है कि ताल्लुकात की बुनियाद पर, नौकरी की बुनियाद पर, जो काम हम कर रहे उसकी बुनियाद पर अगर हमें कोई चीज़ आती है, कोई चीज़ मिलती है, तो वो हमारा हक नहीं है, उसमें हमारा हिस्सा नहीं है, बल्कि जहाँ हम काम कर रहे हैं वो उसका ही हिस्सा है, वो उसका ही हिस्सा है। उसको न खाएं, उसको हजम न करें, बल्कि उसको उसके मालिक तक पहुँचा दें। क्योंकि अगर वो चीज हमारे पास ना होती तो वो चीज हमारे पास आती कहां से? ये क्या है? इस बात की तशरीह और तफसीर में जिसमें अल्लाह कहता है मा यग़लु याति बिमा ग़ुल्ल यौमल क़ियामा, जो भी माल में खयानत करेगा, गुलूल करेगा, वो अपने उस माल को लेकर क़यामत में पहुंचेगा। एक बड़ा ही प्यारा मक़ोला, लोगों को मक़ोलों से बड़ी मोहब्बत होती है, अक़वाल ज़र्रीन से। आइए आपके आगे भी एक मक़ोला, एक अक़वाल ज़र्रीन रखता हूँ। बड़े बड़े दानिशरों के मक़ोलों पर लोगों की ज़िंदगियाँ गुजर रही हैं। मुझे अब तक समझ में नहीं आया है कि उन मक़ोलों से ज़िंदगियों का क्या ताल्लुक़ है। खैर, जिसकी जैसी चॉइस वो उसी रास्ते पर चलता है। एक मक़ोला, एक अक़वाल ज़र्रीन, एक ज़बरदस्त कौल आपके आगे पेश करता हूँ। मगर शुक्र अल्लाह का, ऐसी जगह से दलील दे रहा हूँ जिसको कोई चैलेंज नहीं है। ये कौल है उमर बिन अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह का। उमर बिन अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह वो कहते हैं कानतिल हदियतु फी ज़मन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदिया। क्या कहते हैं? अरे हदिया, तोहफा तो असल में अल्लाह के रसूल के ज़माने में था। क्या मज़ा था उसमें, क्या सही बात थी। हदिये का अगर सही तस्वुर अगर हमें देखने में मिलता तो वो क्या था? आप वसल्लम के ज़माने में था कि वाकई मोहब्बत को बढ़ावा देने के लिए या मोहब्बत का इजहार करने के लिए लोग आपस में एक दूसरे को हदिया और तोहफा दिया करते थे। वो आप वसल्लम का ज़माना था। हदिये का सही तस्वुर तो आप वसल्लम के ज़माने में था। वलियौम, आज तो है तो क्या है? रिश्वतुन, ये अरबी लफ्ज़ है। वलियौम, आज अगर कुछ है तो वो सिर्फ रिश्वत है। अब
اپنی گنڈی اٹکی ہوئی ہے اس کو نکالنا چاہتے ہیں، اپنا کام اٹکا ہوا ہے اس کو نکالنا چاہتے ہیں، اپنا مقصد ہے اس کو نکالنے کے لیے لوگ ہدیے کے نام پر رشوت دے رہے ہیں۔ ہدیہ دیکھیے فوراً کس میں بدل گیا؟ رشوت میں بدل گیا۔ کہاں پہ ہے بات؟ یہ صحیح بخاری کی حدیث میں بات موجود ہے، صحیح بخاری بات ملم یقبل الہدیۃ لعلتہ، اس باب میں یعنی اگر کسی کو ہدیہ دیا جائے تو کسی عذر کی بنیاد پر نہ قبول کرنا چاہے تو نہیں بھی کر سکتا ہے۔ اس باب کے تحت امام بخاری رحمہ اللہ نے اس قول کو عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے قول کو نقل کیا ہے۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ کا ایک انداز ہے کہ وہ جب کوئی باب باندھتے ہیں تو اس سے پہلے کہ اس باب کو ثابت کرنے کے کوئی حدیث لائے، اس سے پہلے سلف کے اقوال لے کر آتے ہیں، اسلاف کے صحابہ تابعین تابع تابعین رحم اللہ کے اقوال لے کر آتے ہیں، پھر ان اقوال کے بعد پھر احادیث لے کر آتے ہیں۔ اس میں حدیث مقطوع تابعین کی حدیث ہوتی ہے، حدیث موقوف صحابہ کے اوپر موقوف حدیث ہوتی ہے، یا مرفوع جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود حدیث بیان کرتے ہیں، ایسی حدیث لاتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ کا یہ انداز ہے۔ تو اسی صحیح بخاری کے اندر اسی حدیث پر جو میں نے اس سے پہلے بیان کی، اس کے بعد والے باب میں عمر عبدالعزیز رحمہ اللہ کا یہ قول نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ اصل ہدیے کا، تحفے کا تو مزہ اور تحفے کا صحیح تصور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، آج جو ہے وہ جو کچھ ہے وہ کیا ہے؟ رشوت ہے۔ اس حدیث سے اور اس مقولے سے معلوم ہوا کہ جو مال میں خیانت کرے گا وہ اپنے کاندھے پر اس مال کو لے کر اللہ کے آگے حاضر ہوگا۔ یہ وعید ہے کہ وہ اس نے کیا چوری کی تھی، کس چیز کی چوری کی تھی، اسی چیز کو اپنے کاندھے پر لائے گا۔ گویا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک سارے انسانوں کے آگے یہ ذلت اور رسوائی اس کے لیے ہوگی کہ یہ ہے چور جس نے مال غنیمت نے چوری کی، یہ ہے چور جس نے بیت المال کے مال میں چوری کی، یہ ہے چور جس نے امانت میں خیانت کی، یہ ہے چور جس نے زکوٰۃ کے مال میں چوری کی، خیانت کی۔ لوگ پہچان لیں گے کیونکہ اس کے کندھوں پر وہ مال ہوگا، وہ چلا رہا ہوگا، مال پکار رہا ہوگا، لوگوں کو متنبہ اور آگاہ کر رہا ہوگا، اپنی طرف انہیں کھینچ رہا ہوگا کہ دیکھو یہ ہے وہ چور جس نے میری چوری کی تھی۔ یہ وعید ہے، ڈرایا گیا ہے۔ آئیے اسی طرح اس تعلق سے ایک اور حدیث ہم دیکھتے ہیں۔ یہ حدیث صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ صحابہ میں کتنا ڈر تھا اور ہم میں کیوں نہیں ہے ڈر۔ صحابہ میں تقوی اتنا تھا کہ معلوم ہوتا کہ فلاں ذمہ داری اٹھانے پر آزمائش ہو سکتی ہے تو اس ذمہ داری سے بھی رک جاتے تھے، کتراتے تھے۔ یہاں تو ذمہ داری مطلب ایک ہرس اور لالچ انسانوں میں اور ہم لوگوں میں بھرا ہوا ہے۔ کوئی دے نہ دے عہدہ، ہمارے اندر لالچ پن ہوتا ہے کہ وہ عہدہ ہمیں مل جائے، وہ پد، وہ پوسٹ، وہ ڈیزگنیشن ہمیں مل جائے۔ جبکہ صحابہ کو معلوم ہوتا ہے کہ اس پوسٹ کے حاصل کرنے سے، اس ڈیزگنیشن کے حاصل کرنے سے، اس عہدے کے حاصل کرنے سے آزمائش ہو سکتی تو صحابہ رک جاتے تھے۔ آئیے حدیث صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1833 1833، اس حدیث کے راوی جو ہے عدی بن عمیرہ الکندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ کہتے ہیں قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے من استعملنا منکم علی عمل، اگر ہم نے کسی کو کسی کام پر مقرر کیا، حاکم بنایا، ذمہ دار بنایا، کام کرنے والا بنایا، فکتمنا مخیطا فما فوقہ کان غلولا۔ غلول کی تعریف پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں ہم نے اس کو کسی کام پر مقرر کیا، اگر اس نے ایک سوئی چھپا دی، مخیطن یعنی سوئی، اگر اس نے ایک سوئی چھپائی یا اس سے کوئی بڑی چیز چھپائی، اگر اس نے کانا غلولا، تو اس نے کیا کہا؟ غلول کیا، مال میں خیانت اس نے کی۔ دیکھیے یہ بہت بڑی نصیحت اصل میں حدیثیں دے رہی ہیں کہ جہاں ہم نوکری کر رہے ہیں، جہاں ہم جاب کر رہے ہیں، جو ذمہ داری ہمیں دی گئی ہے، اس میں کسی قسم کی سستی کاہلی اس کے اندر
مالوں کا کھا جانا، ہڑپ کر جانا، اس کے اندر سے استفادہ اٹھانا، فائدہ اٹھانا، یہ کہہ کر کے یہ ہمارے تعلقات، ہمارے جو ہے یہ ضمنی فائدہ ہے. بہت سارے لوگ ہیں، جیسے میں مثال میرے ذہن میں آ رہی ہے، پیٹرول پمپ پر لوگ، بہت سارے لوگ جاب کرنے کو ترستے ہیں. کیوں ترستے ہیں؟ اس لیے کیونکہ پیٹرول پمپ میں جہاں اسے تنخواہ ملتی ہے، ساتھ ہی ساتھ چوری کا پیٹرول نکالنے کے لیے یا پھر لوگوں کو فری آف کاسٹ پیٹرول دے کے اس سے زیادہ پیسہ کمانے کے لیے بہت سارے راستے ہوتے ہیں. اسی طرح سب سے بہترین جاب، میری زبان سے بہترین نکل رہا ہے کیونکہ ہے حقیقت میں، پولیس کا جاب. آج پوری طرح بدنام ہے. کیوں؟ بھلے ہی وہاں پر مہینہ صرف 1000-2000 ملتے ہیں آج کے دور کے مطابق. میں نے باقاعدہ میرے بھائی جو پولیس میں، انہوں نے اپنا پیمنٹ نوشتہ بتایا. انہوں نے اس میں لکھا ہوا تھا، آج سے 1 آدھ سال پہلے کی بات ہے، 4000 روپے مہینہ. کیا قیمت ہے 4000 کی آج کے دور میں؟ 2015 کی بات ہے، 2011 کی بات ہوگی، بہت ہو گیا. 4000 کیا بات ہے؟ پولیس والوں کو اتنی کم تنخواہ ملتی ہے مگر مرتے لوگ وہ جاب حاصل. کیوں؟ اس کے ضمن میں بلڈنگیں کھڑا کر لیتے ہیں. یہی تو ہے بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی کہ اگر تجھ میں اتنا دم ہے، اتنی صلاحیت ہے، تو جا اپنے باپ اور ماں کے گھر میں بیٹھ، پھر دیکھ تجھے کہاں سے بلڈنگ بنانے کے لیے پیسہ آتا ہے، پھر دیکھ تیری بیٹی کی شادی کرنے کے لیے پیسہ کہاں آتا ہے. پولیس کی یہ جو نوکری، اس تعلق سے گورنمنٹ کی بھی یہ ذہنیت بن گئی، ان کو تنخواہ دینا ہی نہیں اتنی زیادہ، کیونکہ دیں گے بھی تو یہ اپنا چور راستہ بند نہیں کرنے والے ہیں. تو لوگ جان بوجھ کر گورنمنٹ کا جاب اس لیے حاصل کرتے ہیں کیونکہ آلسی پنا زیادہ ہوتا ہے، کام کچھ نہیں کرنے کا، مہینے میں 1-2 بار جا کر پورے مہینے بھر کے حاضر لگا دینے کا، وہ تنخواہ بھی اٹھانے کا، اس زمانے میں لوگوں کے بھی کام کرنے کا، پلاٹا بھی بیچنے کا، زمینہ بھی بیچنے کا، وہ سارے کام کرنے کا، وہ ریلیشن میں اپنے بیٹے کا بھی کام کرنے کا، بھائی کا بھی کام کرنے کا، بیوی کا بھی کام کرنے کا، رشتہ بھی کام کرنے کا، خود کے بھی کام کرنے کا، خود کے بھی کام نکالنے کا، دوسروں کے کام، اسی جاب کے زمانے میں سارے کام چلتے رہتے. آپ نے کہا اتنا ہی اگر تم میں دم ہے، صلاحیت ہے، تو اپنے گھر میں بیٹھو، پھر دیکھو تمہارے سارے کام کیسے ہوتے ہیں. تو آپ نے کہا کہ اگر اس نے ایک سوئی بھی اگر چھپائی، چرائی یا اس سے کوئی بڑی چیز، تو وہ کیا ہے؟ خیانت ہے، وہ غلول ہے. تو آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کان غلولا یأتی بہ یوم القیامہ، تو وہ غلول ہے، وہ خیانت ہے، وہ اس کو لے کر قیامت میں حاضر ہوگا. قال فقام الیہ رجل اسود من الانصار کانی انظر الیہ فقال یا رسول اللہ اقبل عنی عملک. صحابی رسول کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا اس وقت ایک شخص کھڑا ہوا، سانولے کلر کا، انصار میں سے، انصاری صحابہ میں سے کھڑا ہوا. کانی انظر الیہ، وہ کہتے ہیں میں اس کو اس طرح بیان کروں جس طرح میں اس کو دیکھ رہا ہوں. میں نے اس کو دیکھا، وہ کھڑا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اقبل عنی عملک، اللہ کے رسول یہ جو ذمہ داری آپ نے مجھے دی ہے اس کو لے لو میرے سے. یہ جو عہدہ آپ نے جو دیا ہے، یہ جو ذمہ داری ہے، جو جاب آپ نے جو مجھے دی ہے، آپ اس کو لے لو. قال وما لک، آپ سے نے پوچھا کیوں؟ وما لک، کیوں بھائی کیا بات ہے؟ قال سمعتک تقول کذا وکذا، ابھی تو میں نے آپ کے منہ سے سنا کہ جو ایسا کرے گا وہ کل قیامت میں اس کو لے کر حاضر ہوگا، یہ وبال ہے اس کے لیے. حساب کتاب کیسا ہوگا اس شخص کا جو چوری کے مال کو اپنے کاندھے پر لاد کر سب کے آگے حاصل ہوگا. اللہ تبارک اس کا حساب کتاب کیسے لے گا، اندازہ کر سکتے ہیں. یہ آپ نے وہی سنائی، اب میں کیسے اس ذمہ داری کو ادا کروں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا ہی پیارا انداز، بڑا ہی پیارا جواب اس نے دیا. وانا اقولہ الان، اب سن لو، میں کہتا ہوں، اب یہ بات میں کہتا ہوں، من استعملناہ منکم علی عمل، اگر میں نے کسی کو اگر ہم نے کسی کو کسی کام پر لگایا، کسی ذمہ داری پر اگر ہم نے لگایا، فلیجی بقلیلہ وکثیرہ، اگر کوئی تھوڑی چیز یا زیادہ چیز اگر وہ لے کر آئے، زکوٰۃ کے مال کو یا غنیمت کے مال کو یا کوئی ذمہ داری جو بھی مال جمع کرنے کی، وہ اس کو لے کے آئے، چاہے تھوڑا ہو یا زیادہ، فما اوتی منہ اخذ، اگر ہم اس میں سے کچھ دے دیں تو اس میں سے لے لے، اس میں سے لے لے. وما نہی عنہ انتہا، اگر ہم کسی چیز سے منع کر دیں تو رک جاؤ، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یعنی ایمانداری سے پوری چیزیں لا کر اپنے مالک کے آگے رکھ دینا ہے.
پوری چیزیں، اس میں سے وہ جو چیز دے دے، ہاں چلو یہ چیز تم رکھ لو، اب اس کو ہبا کہو، تحفہ کہو، جو بھی کہو، مالک خوش ہو کر دے رہا ہے، اس کو خوشی خوشی قبول کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ اور جس چیز سے منع کر دے یا نہ دے اسے رک جاؤ۔ یہ خاص طور پر حکم احکام ان لوگوں کے لیے جو دکانوں پر، بزنس کے اندر جاب کرتے ہیں، نوکری کرتے ہیں، نوکر چاکر ہیں، مالک کو سارا مال لا کر رکھ دے، مالک اس میں سے کوئی چیز دے، نہیں صاحب نہیں صاحب نہیں صاحب بولنے کے بجائے خوشی خوشی لے لے، کیونکہ مالک خود دے رہا ہے، اونر خود دے رہا ہے، اس کو لے لے۔ اگر کسی چیز سے منع کر دے یا چیز نہ دے تو دل میں انقباض بھی نہ پیدا کرے، دل کو تنگ بھی نہ کرے، خاموش رہے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کہہ رہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیحت کی کہ زکوٰۃ کے مال میں سے اگر کچھ اجرت مل جائے تو اس کو لے لے خوشی خوشی، اجرت کے طور پر بھی یا ہدیے کے طور پر کوئی چیز مالک اگر دے دے، اصل سینٹرل گورنمنٹ اگر دے دے، اسٹیٹ گورنمنٹ اگر دے دے تو اس کو خوشی خوشی لے لیں، اور نہ دے تو رک جائے۔ یہ بات ہمیں اس حدیث سے معلوم ہوئی۔ تو اس حدیث میں بھی غلول کا صحیح مفہوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ آئیے اسی طرح ہاں ایک حدیث مجھے یاد آ رہی تھی کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک صحابی کو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں ایک ذمہ داری دی، وہ گئے مال غنیمت لے کر آئے، کتنی پیاری حدیث، مال غنیمت لے کر آئے اور لا کر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے آگے دے دیا، ایماندار صحابی ہیں، دے دیا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کیا کیا، اس میں سے کچھ مال ان کو دیا، تو کہا نہیں میں کیوں لوں، یہ تو میں نے فی سبیل اللہ کام کیا ہے۔ دیکھیے ایمانداری، جہاں ایمانداری بتانا وہیں بتانا چاہیے، ہے نا۔ کیا کہا، یہ تو میں نے فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں اللہ کو خوش کرنے کے لیے کام کیا ہے، مجھے اس میں سے کچھ نہیں چاہیے۔ آج بھی لوگ ہیں ایسے، ان کے لیے یہ اچھی نصیحت ہے۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ لے لو، اس لیے کیونکہ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ذمہ داری دی، میں گیا مال کلیکٹ کر کے لایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دینے کو آگے، تو میں نے کہا میں تو اللہ خوش کرنے کے لیے کام کیا تھا، فی سبیل اللہ میں نے کام کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی کہا یہ تمہاری اجرت ہے، لے کے جاؤ، اب تم بھی لے کر جاؤ، تم انکار نہیں کر سکتے۔ تو اس طرح اگر سروس دینے پر مالک اونر کچھ دے دے خود کی طرف سے تو اس کو خوشی خوشی لے لینا چاہیے۔ دین کا بھی اگر کام ہے فی سبیل اللہ خوش کرنے کے لیے کر رہا بول کے رکنا نہیں چاہیے، مل جائے تو لے لینا چاہیے خوشی خوشی، لیکن اس میں چوری خیانت نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہم دیکھ لیتے ہیں، بڑی پیاری حدیث ہے یہ حدیث، جو ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1114 نہیں صحیح مسلم حدیث ہے، حدیث نمبر 114 اور سنن ترمذی حدیث ہے، حدیث نمبر 1574۔ اس حدیث راوی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ کہتے ہیں قال لما كان يوم خیبر اقبل نفر من صحابۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیے یہ جو حدیث میں آپ کے آگے پیش کر رہا ہوں وہ اس لیے کہ اللہ کہتا ہے ثم توفى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون، جو مال میں خیانت کرے گا، مال غنیمت میں چوری کرے گا، مال میں یا امانت میں خیانت کرے گا، وہ کل قیامت میں اس مال کو لے کر آئے گا، پھر اس کو اس کے عمل کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور اس پر ظلم نہیں کیا جائے گا، اس کے عمل کا پورا بدلہ۔ تو مال میں خیانت کرنے کا جو بدلہ ہے وہ کیا ہے پتہ ہے، چھوٹا موٹا بدلہ نہیں ہے، اس کا ایمان اس سے ختم ہو جاتا ہے اور وہ جہنم کا حقدار ہو جاتا ہے۔ جو مال میں خیانت کرے، جاب کرتے ہوئے دوسری چیزوں کو ہڑپنے کی کوشش کرے، رشوتیں کھائے، اس کے دل میں سے ایمان نکل جاتا ہے اور جہنم کا حقدار ہو جاتا ہے، جہنم لازم ہو جاتی ہے۔ دلیل اس کی یہ حدیث ہے، صحیح مسلم کا حدیث۔ تو کیا کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی وہ کہتے ہیں کہ خیبر کے دن، جنگ خیبر جو ہوئی تھی، اس وقت جو ہے صحابہ کی ایک جماعت آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کیا کہنے لگے، فقالوا فلان شہید فلان شہید، فلاں شخص شہید ہے، فلاں شخص شہید ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے گئے حتی مروا علی رجل، یہاں تک کہ ایک شخص کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے ذکر ہوا، کہا گیا کہ وہ شخص بھی شہید ہے، فقالوا فلان شہید، صحابہ نے کہا کہ وہ شخص بھی شہید ہے، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کلا، نہیں وہ شہید نہیں ہے، حالانکہ دشمن کے خلاف لڑتے لڑتے قتل کیا گیا، آپ نے کہا کلا نہیں وہ شہید نہیں ہے، انی رأیتہ فی النار، میں نے اس کو جہنم میں دیکھا ہے۔ کیوں دیکھا ہے؟ فی بردتی غلہ، صرف ایک چادر کا غلول کیا اس نے،
صرف ایک چادر مال غنیمت کی ایک چادر کو چھپایا اس کی چوری کی، اس ایک چوری کی وجہ سے میں نے اس کو جہنم میں دیکھا ہے۔ ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا ابن خطاب، حدیث کا دوسرا ٹکڑا، ایمان چلا جاتا ہے دل سے، جہنم کا حقدار ہو جاتا ہے پھر ایمان چلا جاتا ہے۔ کیا دلیل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو بلایا اور حکم دیا، کہا اذهب فنادی فی الناس، جاؤ لوگوں میں اعلان کرو انہ لا يدخل الجنت الا المؤمنون۔ اللہ کے وسلم نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو بلایا اور کہا کہ اذهب فنادی فی الناس، کہ آپ لوگوں کے آگے جاؤ اور اعلان کرو کہ کیا انہ لا يدخل الجنت الا المؤمنون، جنت میں کوئی شخص داخل نہیں ہوگا سوائے مومنوں کے۔ اب مومن کون؟ مومن سے مراد ایمان لانے والا، ہم یہ مفہوم لیتے ہیں۔ یہاں پر ایمان سے مراد، صحیح مسلم اگر آپ پڑھیں کتاب الایمان، بہت حدیث ہے امام مسلم رحمہ اللہ علیہ، اس کے اندر اسی بات کو واضح کیا کہ صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کر مسلمان ہو جائے نہیں، اس کا تقاضا پورا کرے، شرک سے بچے اور توحید پر گامزن رہے، اسی کو ایمان کہتے ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ مومن موحد توحید پر جو ہے وہ جنت میں داخل ہوگا، ان کے علاوہ مشرک داخل نہیں ہوں گے۔ قال فخرجت فنادیت، عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ میں وہاں سے نکلا، لوگوں کے درمیان اعلان کیا، الا لوگوں سن لو، انہ لا يدخل الجنت الا المؤمنون، کہ کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا سوائے مومنوں کے، ایمان والوں کے۔ یہ حدیث کا ٹکڑا کس ضمن میں آیا؟ مال غنیمت میں خیانت کرنے سے، چوری کرنے سے۔ معلوم ہوا کہ ایسا کام اگر کوئی کرے تو اس کو اس کے عمل کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ ثم توفى كل نفس بما كسبت، جو کچھ اس نے کیا اس کا پورا بدلہ کیا ہے؟ ایمان اس کے اندر سے نکل جائے گا اور جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ وهم لا يظلمون، اس طرح کرنے سے حالانکہ جہاد کے میدان میں اگر وہ شہید بھی ہوا ہے بظاہر، تب بھی اس پر ظلم نہیں کیا جائے گا، اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا، کیونکہ اس کا عمل ہی اتنا بڑا ہے، مال میں خیانت اس نے کی۔ آئیے اسی طرح ایک آخری حدیث ہم دیکھ لیتے ہیں۔ یہ حدیث سنن ابو داؤد کی ہے، حدیث نمبر 2712 2712۔ اس حدیث کا راوی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ کہتے ہیں قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اصاب غنیمتا امر بلالا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت تھی کہ جب غزوہ ہو جاتا، جنگ ہو جاتی، مال غنیمت کے جمع کرنے کی باری آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کس بات کا؟ فنادا فی الناس، جاؤ لوگوں میں اعلان کرو، فیجیئون بغنائمہم، کہ آپ لوگوں میں اعلان کرو تاکہ وہ غنائم غنیمتوں کو لا کر جمع کر دیں۔ اعلان کیا جاتا، مال غنیمت جمع ہوتا، فیخمسہ، آپ صلی اللہ اس میں سے خمس نکالتے، پانچواں حصہ نکالتے، وَيُقَسِّمُهُ، پھر اس کو فوج کے درمیان تقسیم کر دیتے۔ آپ صلی اللہ نے یہ کام کیا، آپ صلی اللہ نے یہ کام کیا۔ فَجَاءَ رَجُلٌ، اس کے بعد ایک شخص آیا، بعد ذلك، اس تقسیم کے بعد ایک شخص آیا، بِالزِّمَامِ مِن شِعْرٍ، بالوں کا ایک گچھا تھا اس کے پاس۔ کیا قیمت ہے اس کی؟ جو بھی اس کی ضرورت ہوگی وہ اس کے پاس تھی، رکھ لیا تھا اس نے، بالوں کا ایک گچھا تھا، وہ لے کر آیا۔ فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول، ھذا فینا کنا اصبناہ من الغنیمہ، اے اللہ کے وسلم یہ میرے پاس ہی رہ گیا، جب سے مال غنیمت جمع کیا گیا ہے، اکٹھا کیا گیا ہے، تب سے یہ میرے پاس ہی رہ گیا۔ عذر پیش کر رہا ہے، عذر پیش کر، اللہ کے رسول میرے پاس ہی رہ گیا۔ آپ سن نے کیا سوال کیا؟ عذر قبول کیا؟ نہیں، سوال کیا، کیا کیا؟ فقال اسمعت بلالا ینادی ثلاثا، کیا تم نے بلال کی منادی سنی، آواز سنی جو 3 بار انہوں نے لگائی کہ مال غنیمت لے کر آؤ، تقسیم کا وقت آ گیا، مال غنیمت لے کر آؤ، 3 بار بلال رضی اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا تھا، منادی کی تھی، کیا تم نے وہ سنی؟ قال، کہا نعم، ہاں میں نے وہ سنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قال فما منعك ان تجيء به، پھر تجھے کس چیز نے منع کیا کہ تو وہ
بالوں کا گچھا لے کر آ جاتا. فاعتذر الیہ، انہوں نے اپنا عذر پیش کیا، انہوں نے اپنا جو بھی تھا وجہ بیان کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبول کرنا چاہیے تھا نا. کیا کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فقال کن انت تجیء بہ یوم القیامہ، جا اب اس کو لے کر قیامت کے دن آ میرے پاس. اب اس کو میں قبول نہیں کرنا، جا اس کو لے کر قیامت کے دن آ. فلن اقبلہ عنک، اب میں تجھ سے یہ قبول نہیں کرتا. 3 بار اعلان کیا گیا، منادی کی گئی، ندا لگائی گئی، 3 بار تو نے سنا پھر بھی لے کر نہیں آیا. اب جا اس کو لے کے جو کرنا ہے اس کے ساتھ کر، قیامت کے دن اس کو لے کر آ. اب تو میں اس کو قبول نہیں کرنے والا. سنن ابو داؤد کی حدیث نمبر 271. اس سے کیا معلوم ہوا؟ اس سے یہ معلوم ہوا کہ جو مال ہے اس کو اس کے وقت پر حق والوں کو ادا کر دینا چاہیے، دے دینا چاہیے. اس کو استعمال کرنا یا رکا لینا، اس سے مال میں خیانت ہو جاتی ہے، مال میں چوری ہو جاتی ہے، انسان اس کا ذمہ دار ہو جاتا ہے، اور اس کا جو انجام ہے مال میں خیانت کرنے کا وہ جہنم ہے، اور دلوں میں سے ایمان نکل جاتا ہے. اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہمیں قرآن کو صحیح سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.